جو رات رات بھر گندی فلمیں دیکھ کر کے اپنے آپ کو برباد کرتے ہیں, اپنے نفس کو برباد کرتے ہیں. ارے کیا کرو گے؟ آج تم ترقی سمجھ رہے ہو کہ تم ترقی کر رہے ہو, یہ غلط تمہاری غلط فہمی ہے. تم ترقی نہیں کر رہے بلکہ تنزلی کی طرف گامزن ہو. تم گہرے خار میں گرے جا رہے ہو. تمہیں یہ نہیں کرنا چاہیے. آج کے نوجوان کا عالم نیٹ تو فری چل رہا ہے, فری نیٹ کمپنیاں خوب دے رہی ہیں. 1.5 GB لے لو کہ 3 لے لو, اور ایسا دیکھ دیکھ کے کراتا ہے نوجوان کہ سب سے زیادہ کس میں نیٹ ملے گا. کہیں ایسا نہ ہو دن بھر میں ختم ہو جائے. یہ کون ہے؟ یہ وہی تو ہیں جنہیں انگلش نے انہیں پیغام دیا ہے. انگلش پڑھ پڑھ کے ترقی کر رہے ہیں. یہ انگلش پڑھ کے ترقی کر رہے ہیں. انہیں اتنا نیٹ چاہیے تاکہ رات گزر جائے, ان کا نیٹ ختم نہ ہونے پائے. ہمارا بھائی, ہمارا نوجوان, ہمارا بیٹا کبھی کسی لڑکی کی تصویر ڈاؤن لوڈ کر رہا ہے, اور ہماری بہنوں کے پاس بھی موبائل ہے, وہ کسی لڑکے کی تصویر ڈاؤن لوڈ کر رہی ہے. اے میرے بھائیوں, عبد المصطفیٰ آج تمہیں پیغام دینا چاہے گا, تم خوب نیٹ استعمال کرو, لیکن اے میرے بھائی کبھی فلمیں دیکھنے کے لیے نہیں, کبھی پکچریں دیکھنے کے لیے نہیں, کبھی گانے سننے کے لیے نہیں. اے میرے بھائی کبھی لڑکی کی تصویر ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے نہیں. اے میری بہن کسی بھائی کی تصویر ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے نہیں. اگر ڈاؤن لوڈنگ کرنا ہے تو گنبد خضرا کا نقشہ ڈاؤن لوڈ کعبے کی تصویر کو ڈاؤن لوڈ کر لو. جب تک تیرا موبائل آن ہوگا دل کو سکون ملے گا, آنکھوں کو قرار ملتا ہے. کیا بات ہے, سبحان اللہ سبحان اللہ, بہت خوب, زندہ باد. ہم بھی لے لیں, لو یہ تم ہی لے لو. ذرا مچل کے بولے سبحان اللہ, سبحان اللہ. ذرا اور بیداری کے ساتھ سبحان اللہ. خاموش نہیں رہنا ہے, بیداری کا ثبوت پیش کرنا ہے. یہ بچہ انگلش میڈیم میں پڑھ پڑھ کے, موبائل دیکھ دیکھ کر کے اس نے اپنے آپ کو برباد کر لیا. ہماری بہنوں نے اپنے آپ کو برباد کیا. ہوتا کیا ہے, باپ تو بڑا خوش ہوتا ہے کہ میری بیٹی جنس پہن رہی ہے, بڑا اچھا لگتا ہے اسے, ابھی تو ابھی بچپنا ہے, بڑا خوبصورت لگے گی میری بیٹی, اور تھوڑی بڑی بنتی ہے پھر جنس پہن رہی ہے, باپ کو بڑا اچھا لگ رہا ہے. لیکن اگر یہی بچی ہم نے مدرسہ اہل سنت فیض العلوم میں پڑھائی ہوتی, اس نے قرآن پڑھا ہوتا, دین کی تعلیم پڑھی ہوتی, تو وہ آپ سے جنس نہیں مانگتی, آپ سے کہتی میرے باپ میرے لیے قرآن مجید لا کر کے, میرے لیے قانون شریعت لا کے رکھو, میرے لیے دینی تعلیم لا کر کے رکھو. کوئی ایسی کتاب جس سے میں مسائل اخذ کر سکوں, ایسی کتابیں لا کر کے رکھو. مجھے نہ تمہاری ڈریس کی ضرورت ہے, نہ تمہاری جنس کی ضرورت ہے, نہ تمہاری ٹی شرٹ کی ضرورت ہے. لیکن جب وہ نوجوان ہی ذہن کا ہو گیا ہے تو اپنی بیٹیوں کو دین کی طرف کیسے مائل کرے؟ وہ تو یہ سمجھتا ہے میری بیٹی جتنا جنس پہنے گی اتنا ترقی کرے گی. لیکن میں بتاؤں یہ ترقی کرتی کتنا ہے. یہی بیٹی جب تھوڑا بڑی ہوتی ہے, جنس پہنتی ہے, ٹی شرٹ پہنتی ہے, روڈوں پر آوارہ گھومتی ہے, جبکہ ہونا یہ چاہیے ہماری ماؤں بہنوں کو پردے میں رہنا چاہیے کہ نہیں؟ ارے آپ بتاؤ, پردے میں ہی تو رہنا چاہیے. اور میرا بڑا دل خوش ہوا, میں آیا, میں نے دیکھا ہماری کچھ بیٹیاں اس منبر رسول پر کھڑی ہیں. یہ محنت کس کی ہے؟ یہ مولانا اکبر علی کی محنت ہے کہ نہیں؟ ارے آپ مانتے ہیں کہ نہیں مانتے ہیں؟ یا ہم کوئی بے فائدہ ان کی تعریف کر رہے ہیں, یا ان سے ہمیں کوئی لالچ ہے؟ میں تو انہیں جانتا بھی نہیں, آج پہلی ملاقات ہے, میں انہیں نہیں جانتا. یہ پہلی ملاقات ہے, یہ پہلا اتفاق ہے کہ ان سے ملاقات ہو گئی. لیکن جب ملاقات ہوئی تو دل خوش ہو گیا کہ انہوں نے ایسے گاؤں میں جہاں دیکھنے سے لگتا ہے کہ کوئی دین کے بارے میں جانتا بھی نہ ہوگا, کسی کو دین کی جانکاری نہیں ہوگی, دین کا علم کسی کو نہ ہوگا. جب میں یہاں آیا میں نے ان بچوں کو دیکھا, چھوٹے چھوٹے بچے منبر پر کھڑے ہوئے ہیں, کوئی وضو کے فرائض سناتا ہے, کوئی غسل کے فرائض سناتا ہے, کوئی نماز جنازہ کا طریقہ سناتا ہے, کوئی ہماری بیٹی ایسی ہے جو کھڑی ہو کر کے تقریر کر رہی ہے, کوئی بیٹی ایسی ہے جو کھڑے ہو کر کے نعت پڑھ رہی ہے,
بھی خوش رہیں گے اور جب مر جائیں گے تو اپنی قبروں میں بھی خوش رہیں گے, میدان محشر میں اٹھیں گے وہاں پر بھی خوش رہیں گے. بہت خوب, زندہ باد. ایسے ماں باپ سے رب راضی ہوگا کہ نہیں؟ ارے ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ارے آپ بتاؤ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ دو چار لوگ بول رہے ہیں اور ایک تو ایسا ہے مولانا اکبر علی صاحب, اتنے لوگ بیٹھے کوئی بہت بڑا مجمع نہیں ہے. یہ اللہ کا شکر ہے کہ 10 20 20 50 ہزار کے مجمع میں بول چکا ہوں, یہ اللہ کا شکر ہے. لیکن آپ محبتوں کے ساتھ سن رہے ہیں تو مجھے 50,000 سے کم بھی نہیں لگ رہے ہیں. لیکن ایک کو میں نے دیکھ رہا ہوں شروع سے, ایک ایسا بندہ ہے جو یہاں بیٹھا ہے کہ شروع سے اب تک بولا ہی نہیں, اب تک نہیں بولا ہے. پتہ نہیں بولے گا کہ نہیں بولے گا. جب میں دیکھ رہا ہوں, جائزہ لے رہا ہوں, سب لوگ ایک مرتبہ بولے سبحان اللہ, وہ اب بھی نہیں بولا. ایک مرتبہ اور بتائیے سب لوگ بول کر کے سبحان اللہ. ماشاءاللہ, ایسا لگ رہا ہے کتنے خوش یہ مسلمان بیٹھے ہوئے ہیں. ارے خوشی ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی؟ ہو رہی ہے. یہ آپ کے مدرسے کا جلسہ ہے اور صرف مدرسے کا ہی جلسہ نہیں, اللہ کا شکر ہے یہ نبی کی میلاد کا جلسہ ہے. سبحان اللہ. اور یہ توسط ہے مولانا اکبر علی کا کہ اس محفل میں تمہیں بیٹھنے کا موقع مل گیا ہے کہ نہیں. تو ان کا ادب کیا کرو, ان کے لیے اپنے آپ کو قربان کیا کرو, کیونکہ ایسے لوگ جو آپ کے بچوں کو دینی تعلیم سے سرفراز کرتے ہیں, تم پوری زندگی اگر ان کا حق ادا کرنا چاہو تو کر نہیں سکتے. انہوں نے تمہارے بچوں کو علم کی دولت سے سرفراز کیا ہو, علم سے مالا مال کیا ہو, تم اگر چاہو پوری زندگی ان کا حق ادا کرنا تو کر نہیں سکتے. یقیناً یہ بہت قابل لوگ ہیں, بہت بڑے لوگ ہیں جو ممبر پر بیٹھے ہیں. حضرت مولانا الیاس صاحب ہیں, مولانا اکبر علی صاحب ہیں, اور قاری شاہنواز صاحب ہیں, اور بھی یہ ہمارے حفاظ و قراء علماء حضرات ہیں. ان لوگوں کا ادب کیا کرو. آج کل لوگ پتہ ہے بہت سے تو یہ بھی ہیں, یہ سوچتے ہیں کہ صاحب مدرسے میں بھیجیں ہی کیوں, مدرسے میں بھیجیں گے تو ہمارا لڑکا کرے گا کیا. یہ کون ہے ساری میٹنگ یہی کر رہا ہے؟ ایسا لگ رہا ہے کھانا نہیں, کھانا بہت کھایا ہے تبھی تو بول رہے ہیں, لیکن ایسا لگ رہا ہے یہ ویسے ہی نہیں کھڑے, الیکشن میں کھڑے ہوئے ہیں تبھی اتنی باتیں کر رہے ہیں. خاموشی کے ساتھ اگر کھڑے بھی رہے نا تو خاموش رہیں. حضرات محبتوں کی بات ہو رہی ہے, محبتوں کے ساتھ سنیں. آج کل بہت سے ایسے ہیں جو علم کی دولت سے مالا مال اپنے بچوں کو کرانا ہی نہیں چاہتے. اچھا وہ سوچ کیا ہے ان کی؟ سوچ دیکھیں, سوچ یہ ہے کہ اگر میں اپنے بچے کو عالم بناؤں گا, حافظ بناؤں گا, قاری بناؤں گا تو میرا بچہ کرے گا ہی کیا؟ زیادہ سے زیادہ امامت کرے گا, زیادہ سے زیادہ مدرسے میں پڑھائے گا. اسے تنخواہ کتنی ملے گی؟ اسے 5,000 10,000, بہت زیادہ ہو گئے تو 10-11,000 روپے تنخواہ ملے گی. یہ کیا کرے گا؟ کیسے اپنے بچوں کا پیٹ پالے گا؟ کیسے اپنا پیٹ پالے گا؟ اے لوگوں, یہ تمہاری گندی سوچ ہے. پیٹ نہ تم پالتے ہو, نہ تمہارے باپ نے پالا ہے, نہ تمہاری اولاد پالے گی. ارے اللہ جب اپنے بندوں کو پیدا کرتا ہے تو ان کے کھانے کا انتظام اللہ پہلے ہی کرتا ہے. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت, جشن عید میلاد النبی, سرکار کی آمد, سرکار کی آمد. اپنی سوچ یہی سمجھ لو کہ چلو 10-5 ہزار کماتا ہے, لیکن ایسے لوگ بھی میرے سامنے لاؤ جو انگلش میڈیم میں پڑھے ہوں. کتنے تو ایسے ہیں 2-4-5 ہزار بھی نہیں کما رہے ہیں. کتنے 100 میں ایک آدھ ایسا ہوتا ہے جس کی نوکری لگ جائے, ورنہ 99 آوارہ پھر رہے ہیں, کھیت کاٹتے پھر رہے ہیں, کوئی نوکری بھی نہیں مل رہی, آوارہ پھر رہے ہیں, کاغذ لیے ادھر ادھر پھرتے ہیں, اور کہیں پہنچ بھی جائیں, کہیں اخبار میں دیکھ لیں کہیں نوکری نکل رہی ہے, پہنچے گا بھی. یہ واحد ایک ایسی کتاب ہے جس کو پڑھو گے پڑھنے پہ ثواب, دیکھو گے دیکھنے کا ثواب, چومو گے چومنے کا ثواب ہے کہ نہیں؟ تو بتاؤ قرآن سے زیادہ بڑی کوئی کتاب ہو سکتی ہے؟ یہی قرآن میرے آقا پہ نازل ہوا, اور اسی مقدس مہینے میں. کیا بات اور بڑھاؤں میں ابھی اسی تعلق سے, یا میں
کچھ اور بولنے کی کوشش کریں. اگر بات اتنی بات کہہ کر کے اگر آپ کے کچھ سمجھ میں آ گئی ہو تو پھر میں اپنی بات کروں. اگر ابھی بھی سمجھ میں نہیں آئی ہو تو میں ابھی اور بول سکتا ہوں. سمجھ گئے کہ نہیں؟ کیا سمجھے کہ مسلمان کے لیے سب سے زیادہ بڑی اور قیمتی پڑھائی اگر کوئی ہے تو سب سے پہلے قرآن کریم کا پڑھنا ہے, علم دین کا حاصل کرنا ہے. اس کے بعد آپ دوسری پڑھائی پڑھو. آپ کو اسلام روکتا نہیں. اسلام آپ سے یہ نہیں کہتا کہ آپ انگلش مت پڑھاؤ اپنے بچوں کو, ہندی مت پڑھاؤ اپنے بچوں کو. اسلام نہیں روکتا. اسلام تو حکم دیتا ہے کہ اپنا دین بھی پڑھاؤ, دوسرے کی کتابیں بھی پڑھاؤ, تاکہ ان کے مکر و فریب سے اپنے آپ کو بچا سکو. ہے کہ نہیں؟ بات سمجھ گئے؟ یہی وہ مہینہ جس مہینے میں میرے آقا تشریف لائے. آپ سنیں گے نبی کی بات؟ ویسے وقت بہت ہو گیا ہے. اب شاید آپ یہ سوچ رہے ہوں گے جلدی سے ہٹیں اور ہم اپنے اپنے گھر جائیں. ایسا کوئی پریشان تو نہیں ہے؟ اگر کوئی پریشان ہو تو ممبر پہ آ کے بیٹھ جائے. کوئی پریشان نہیں ہے؟ ذرا محبتوں کے ساتھ تھوڑی دیر سن لیں. 12:40 ہو گئے اور میں 1 بجے تک ختم کر دوں گا. ٹھیک ہے؟ تھوڑی دیر میری گفتگو سنیں. اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کو پیدا فرمایا. حضرات آپ جانتے ہیں دنیا میں بچے پیدا ہوتے ہیں کہ نہیں؟ آپ کے گاؤں میں بھی ہوتے ہیں. اب چاہے پوائیں چلے جاؤ وہاں پر بھی ہوتے ہیں. آپ دلی جاؤ کہ وہاں پر بھی بچے پیدا ہوتے ہیں. بمبئی جاؤ وہاں پر بھی بچے پیدا ہوتے ہیں. آپ دوسرے ملکوں میں جاؤ بچے وہاں پر بھی پیدا ہوتے ہیں. بچہ کہیں پر بھی پیدا ہو, چاہے وہ غریب کی جھوپڑی میں ہو یا امیر کے محل میں, بچہ کہیں پر بھی پیدا ہو, بچے کی خاصیت یہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو روتا ہوا پیدا ہوتا ہے. بات صحیح ہے؟ بچہ روتا ہوا پیدا ہوتا ہے. یہ بچے کی خاصیت ہے. مگر حضرات گرامی اندازہ کرو, اگر بچہ روتا ہوا پیدا نہ ہو تو ماں باپ رونے کی تیاری کرنے لگتے ہیں کہ ہمارا بچہ روتا کیوں نہیں ہے. ماں باپ رونا شروع کر دیتے ہیں کہ بچے کو کچھ ہو گیا ہے. بچہ روتا ہوا نہیں پیدا ہوا, بچہ رو نہیں رہا ہے. بچہ جب روتا ہے ماں باپ خوش ہوتے ہیں, لیکن یہی بچہ جب بڑا ہو جائے اور رونے لگے تو ماں باپ کا دل پھٹ جاتا ہے, ماں باپ کو تکلیف ہوتی ہے. لیکن جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو بچہ پیدا ہوتے ہی روتا ہے. جب بچہ روتا ہے تو ماں باپ خوش ہوتے ہیں. حضرات دنیا کے بچوں کا اصول یہ ہے کہ جب بچے پیدا ہوتے ہیں تو روتے ہوئے پیدا ہوتے ہیں. مگر کیا شان ہے آمنہ کے لال کی, کیا شان ہے مدینہ کے مصطفیٰ کی کہ دنیا کے بچے روتے ہوئے پیدا ہوتے ہیں مگر مدینے والا مصطفیٰ روتا ہوا نہیں, روتے ہوئے کو ہنساتے ہوئے ہنساتے ہوئے مصطفیٰ تشریف لائے. اور میرے آقا نے اس دنیا میں آتے ہی سب سے پہلے کیا کیا؟ سجدہ کیا. کچھ یاد بھی کر لو آپ, تاکہ کوئی آپ سے پوچھے کہ آپ کے نبی پیدا ہوئے تھے تو پیدا ہوتے ہی کیا کیا تھا, تو آپ بتا دو کیا کیا تھا؟ سجدہ کیا تھا. اچھا میں آپ سے پوچھتا ہوں, آپ نمازیں پڑھتے ہیں کہ نہیں؟ دن میں کئی بار پڑھتے ہیں؟ اچھا جمعہ کی, اچھا جمعے کو ٹائم ملتا ہے, باقی ٹائم کہاں ہوتا ہے؟ کام کرتے ہیں. کام اتنا قیمتی ہے ان کا کہ انہیں ٹائم نہیں ملتا ہے. اللہ اکبر. میرے بھائی ایسی باتیں نہیں کرنا چاہیے, کہیں اللہ کو بری لگ گئی تو تمہارا کام بھی مٹ جائے, کیونکہ سب کچھ اللہ ہی دیتا ہے. اور کتنے ایسے ہیں جو دن میں 5 مرتبہ پڑھتے ہیں, ایسے بھی اللہ کے بندے ہیں. اور ایسے بھی ہیں جو 8 میں دن پڑھتے ہیں, اور ایسے بھی ہیں جو 360 میں دن پڑھتے ہیں. ہے کہ نہیں سب طریقے کے؟ لیکن انسان جب بھی نماز پڑھتا ہے یہ غلط ہے. انسان کو, مسلمان کو, دیکھیے اللہ نے نماز فرض کی کس کے اوپر؟ مسلمان پر, عاقل پر, بالغ پر نماز فرض ہے. صرف مسلمان پر نماز فرض نہیں ہے, بلکہ مسلمان کے ساتھ ساتھ عاقل بھی ہو اور بالغ بھی ہو.
حضرات یہ کیا کم اللہ کا کرم ہے ہمارے تمہارے اوپر کہ اس نے ہمیں مسلمان بھی بنایا ہے اور عقل سے بھی نوازا ہے، ورنہ اگر اللہ چاہتا تو آپ کو پاگل پیدا کر دیتا تو آپ کیا کر لیتے؟ بتاؤ کیا کر لیتے؟ اگر وہ پاگل پیدا کر دیتا تو تم کچھ نہیں کر سکتے تھے، لیکن وہ اس کا کرم ہے کہ اس نے مسلمان بھی بنایا، عاقل بھی بنایا، بالغ بھی بنایا۔ جب اس کا اتنا بڑا احسان تو کیا 5 مرتبہ دن میں ہم اس کے لیے اپنی پیشانی نہیں جھکا سکتے؟ جھکا سکتے ہیں کہ نہیں جھکا سکتے ہیں؟ تو 5 وقت نماز پڑھا کرو۔ سب سے پہلا پیغام 5 وقت نماز کی پابندی کیا کرو، کیونکہ کوئی بھی دنیا میں نماز سے زیادہ قیمتی کام ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اور تم کسی کے یہاں کام کر رہے ہو، وہ اپنا ہو کہ بیگانہ، اگر نماز کا وقت ہو جائے آپ کہو گے نا میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں تو وہ آپ کو روک نہیں سکتا ہے نماز سے۔ اس لیے یہ بات مت کیا کرو